اگر کوئی بزرگ جو پوری زندگی عبادت کرتا ہو، سفید داڑھی، تسبیح ہاتھ میں، تم سے کہے کہ اب تمہیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ زوار، جو ایک نمازی اور پرہیزگار نوجوان تھا، اپنے سفر پر نکلا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی پرانی تھی اور راستہ سنسان۔ اچانک گاڑی کا انجن ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ زوار نے کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بجلی کی گرج سے پورا جنگل تھرا رہا تھا۔ موبائل نیٹ ورک غائب تھا۔ زور کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مدد ڈھونڈنے کے لیے پیدل نکلے۔ اس نے اپنی جیکٹ ٹائٹ کی اور اندھیرے جنگل میں کچی سڑک پر چلنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد اسے دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک پرانی حویلی تھی جو دیکھنے میں کسی مغل دور کی خانقاہ یا سرائے لگ رہی تھی، لیکن اس کی حالت خستہ تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ زوار نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی ہے؟ اندر سے ایک بھاری اور پرکشش آواز آئی۔ آ جاؤ مسافر، دروازہ کھلا ہے۔ زوار اندر داخل ہوا۔ ہال میں ایک بڑی سی انگیٹھی، فائر پلیس جل رہی تھی۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا جس کی سفید لمبی داڑھی تھی، چہرے پر نورانی چمک تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا، آگ سیک لو، لگتا ہے طوفان نے تمہیں راستہ بھلا دیا ہے۔ زوار متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اللہ والے ہیں جو یہاں عبادت کرتے ہیں۔ زوار نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ بزرگ نے اسے گرم چائے پیش کی اور کھانے کے لیے کچھ دیا۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بزرگ کا علم کمال کا تھا۔ وہ زوار کو دین، دنیا اور روحانیت کی ایسی باتیں بتانے لگے کہ زوار دنگ رہ گیا۔ بزرگ بولے، زوار بیٹا، انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن شیطان کا حملہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ زوار نے پوچھا، بابا جی وہ کیسے؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس میں تکبر، ایروگنس آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی شیطان اسے یہ یقین دلا دیتا ہے کہ وہ اب اتنا پہنچ گیا ہے کہ اسے اب کسی خوف کی ضرورت نہیں۔ زوار سنتا رہا۔ اسے لگا کہ یہ بزرگ اسے ہدایت دے رہے ہیں۔ رات گہری ہوتی گئی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا تم اوپر والے کمرے میں آرام کر لو، فجر میں بات ہوگی۔ زاور اوپر کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ بڑا عجیب تھا۔ وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس دیواروں پر عجیب و غریب نقش بنائے ہوئے تھے۔ زاور نے سوچا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر سو جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اس نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ نیت باندھی تو اسے اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ زوار، تیری نماز قبول نہیں ہو رہی۔ زوار، تو نے وہ گناہ کیا تھا، یاد ہے؟ تو منافق ہے۔ زوار پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے اعوذ باللہ پڑھی اور نماز مکمل کی، لیکن دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی بزرگ اندر آئے۔ ان کے چہرے پر اب وہ پہلے والی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بزرگ بولے، کیا ہوا بیٹا؟ عبادت میں دل نہیں لگ رہا؟ زوار نے گھبرا کر کہا، بابا جی مجھے عجیب آوازیں آ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ بزرگ نے زوار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ آوازیں سچ ہیں۔ میں نے ابھی مراقبہ کیا اور دیکھا کہ تمہاری پچھلی تمام عبادتیں ضائع ہو چکی ہیں، تمہارے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ زوار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک نئے آدمی جو اللہ پر یقین رکھتا تھا، اسے ایک کامل بزرگ کہہ رہا تھا کہ وہ ضائع ہو گیا ہے۔ زوار رونے لگا۔ تو میں کیا کروں بابا جی؟ میں کہاں جاؤں؟ بزرگ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ بزرگ زوار کو لے کر حویلی کے تہخانے میں گئے۔ وہاں اندھیرا تھا، صرف کچھ موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہاں کا ماحول کسی پاک جگہ کا نہیں، بلکہ کسی جادوگر کی غفا جیسا لگ رہا تھا۔
लेकिन जवार मायूसी में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बुजुर्ग ने कहा, जवार, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन आजमाइश बड़ी है। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम शरीयत और ज़ाहिरी इबादत से आगे निकल चुके हो। जो कामिल हो जाता है उस पर आम कानून लागू नहीं होते। बुजुर्ग ने एक खंजर जवार के हाथ में दिया और सामने एक बकरी की तरफ इशारा किया जो वहां बंधी थी। इसे ज़िबाह करो, बुजुर्ग ने कहा। मैं हुक्म देता हूँ। जवार ने कहा, ये तो आसान है, बिस्मिल्लाह। नहीं, बुजुर्ग ने जोर से रोका। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। आज तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करनी है बिना किसी नाम के। अगर तुम वाकई फना हो चुके हो तो तुम्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं। ये कुर्बानी मेरे नाम पर करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा वसीला हूँ। जवार का हाथ कांपने लगा। एक मुसलमान के लिए बिस्मिल्लाह के बगैर ज़िबा करना और किसी गैर का नाम लेना शिर्क है। जवार के जहन में जंग शुरू हो गई। एक तरफ ये बुजुर्ग जिनकी बातों में जादू था, दूसरी तरफ उसका वो दीन जो उसने बचपन से सीखा था। बुजुर्ग की आवाज़ अब गरजदार हो गई थी। कर दो जवार, ये आखिरी दरवाज़ा है। इसके बाद तुम्हें कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई पाबंदी नहीं करनी पड़ेगी। तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम खुद हक बन जाओगे। हवा तेज हो गई। तहखाने के दरवाजे खटखड़ाने लगे। जवार को लगा जैसे दीवारों से साए निकलकर उसे घूर रहे हैं। कर दो जवार, मैं हुक्म देता हूँ, बुजुर्ग चीखा। जवार ने खंजर उठाया। वो जज्बाती दबाव में आ चुका था। वो बस इस आजमाइश से निकलना चाहता था। जैसे ही उसने खंजर गर्दन पर रखा, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ मिट्टी में एक छोटी सी चींटी पानी के कतरे से बचने की कोशिश कर रही थी। जवार को अचानक कुरान की एक आयत याद आ गई जो उसने बचपन में पढ़ी थी। बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और एक हदीस याद आई, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं। जवार का हाथ रुक गया। उसने सोचा, कोई अल्लाह वाला मुझे अल्लाह का नाम लेने से कैसे रोक सकता है? कोई वली मुझे ये कैसे कह सकता है कि नमाज माफ़ हो गई? ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ़ नहीं थी। जवार ने सर उठाया और बुजुर्ग की आंखों में देखा। इस बार उसे वहां नूर नहीं, आग नजर आई। जवार ने जोर से नारा लगाया, बिस्मिल्लाह ए अल्लाहु अकबर। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, कमरे में एक धमाका सा हुआ। बुजुर्ग का चेहरा पिघलने लगा। उनकी सफ़ेद दाढ़ी काली हो गई। उनकी चमड़ी झुलसती हुई नजर आने लगी। वो बुजुर्ग नहीं था, वो एक भयानक शैतान जिन था जो इंसानी रूप में था। वो चीज़ घुर्राई। बेवकूफ़, तू मेरे जाल में फंस चुका था। सिर्फ एक पल और लगता तो तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाता। जवार डर के मारे पीछे गिरा। हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं। वो भयानक साया जवार की तरफ लपका। तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जवार ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जितनी जोर से वो पढ़ता, वो साया उतनी ही तकलीफ में चीखता। चुप कर, खामोश हो जा, वो साया चीखा। लेकिन जवार पढ़ता रहा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी। हवेली की छत गिरने लगी। जवार को लगा कि अब उसकी मौत यकीनी है। एक भारी पत्थर उसके सर की तरफ आया और अंधेरा छा गया। जवार की आंख खुली। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। बारिश रुक चुकी थी। परिंदे चहचहा रहे थे। जवार ने उठकर देखा। वो किसी हवेली में नहीं था। वो एक पुराने कब्रिस्तान के बीच में पड़ा हुआ था। उसके आसपास कोई इमारत नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई कब्रें और पुरानी दीवारें थीं जो सालों पहले गिर चुकी थीं। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, जिस्म पर थकान थी। वहाँ करीब ही एक गांव का चरवाहा शेफर्ड अपनी बकरियां चरा रहा था। चरवाहा जवार को देखकर भागता हुआ आया। भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शाये मर्दान का पुराना खंदर है। यहाँ रात को कोई नहीं आता।
لوگ کہتے ہیں یہاں ایک شیطان قید ہے جو مسافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ زوار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہاں وہ تسبیح تھی جو اس بزرگ نے اسے دی تھی۔ جیسے ہی زوار نے اسے نکالا، وہ تسبیح راکھ ایش بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ زوار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کیا ہوا تھا۔ شیطان نے اسے ڈرایا نہیں تھا، بلکہ نیکی کے بھیس میں آیا تھا۔ اگر زوار اس وقت جذباتی ہو کر یا بزرگ کی شان سے متاثر ہو کر شریعت کو چھوڑ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا۔ شیطان کا آخری دھوکہ یہی تھا کہ انسان کو یہ لگے کہ وہ اب اللہ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ زوار نے وہیں مٹی پر سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف سفر شروع کیا، لیکن اب وہ پہلے والا زوار نہیں تھا۔ اس کا ایمان اب پتھر کی طرح مضبوط تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کے پاس علم تھا مگر ہدایت نہیں تھی۔ ہدایت صرف اللہ کی پکڑ میں ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت یا سنت کے خلاف حکم دے، جیسے بسم اللہ نہ پڑھنا یا نماز چھوڑنا، تو وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ شیطان انسان کو گناہ سے اتنا نہیں مار سکتا جتنا مایوسی، ڈسپیر اور غلط عقیدے سے مارتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے نام سے دور کرے وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو پھیلانے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔